قائل، تو امام شافی کہتے ہیں کہ کہنے والے نے مجھے کہا ہے احدد لی اقل ما تقوم به الحجہ علی اہل العلم، کہ آپ مجھ سے وہ کم از کم بات بیان کریں کہ جس سے اہل علم پہ حجت قائم ہو جائے، یعنی آپ مجھے بیان کریں دلیل کیا ہے، وہ وہ دلیل جو اہل علم کے لیے بائنڈنگ ہو، کم از کم اس دلیل کا کیا معیار ہے کہ جس سے وہ دلیل جو ہے وہ اہل علم کے لیے اس کو ماننا لازم ہو جائے۔ تو مطلب کون سی دلیل ایسی ہے کہ جس کو میں ریجیکٹ کر سکتا ہوں، کون سی دلیل ایسی ہے کہ جس کو ماننا میرے لیے لازم ہے، حتی یثبت علیہم خبر الخاصہ، یعنی ایسی آپ دلیل بیان کریں کہ خبر الخاصہ کیسے ثابت ہوتی ہے، یعنی یہ مقدمہ تو آپ نے قائم کر دیا نا کہ خبر دو قسم کی ہے، نقل الکافہ ہے، خبر الخاصہ ہے۔ نقل الکافہ تو سب نے مانی ہے کیونکہ وہ تو قطعی خبر ہے۔ اب خبر الخاصہ جو ہے یہ ماننا کب ایک عالم کے لیے فرض ہو جائے گا؟ خبر الخاصہ سے مراد وہی خبر الواحد ہے، اس کو ماننا ایک عالم کے لیے کب لازم ہو جائے گا؟ تو میں نے اسے کہا خبر الواحد عن الواحد، خبر الخاصہ سے مراد کیا ہے؟ ایک کی خبر ایک سے۔ اب یہ مطلب ایک یہ کم از کم، ویسے تو بعد میں آ کے پھر اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، دو کی خبر کو بھی خبر واحد کہہ دیا جاتا ہے، تین کی خبر کو یعنی مشہور کو بھی خبر واحد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو امام شافعی اس کے منیمم کرائٹیریا پہ کھڑے ہیں، یعنی غریب کے اوپر۔ خبر واحد کا منیمم جو ہے وہ لیول کیا ہے؟ غریب ہے نا، کہ خبر الواحد عن الواحد ایک دوسرے ایک سے نقل کرے، حتی ینتہی بہ الی، یہاں تک کہ بات کہاں تک پہنچ جائے؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ او من انتہی بہ الیہ دونہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے تک وہ پہنچ جائے، ایک بندہ دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے نقل کر رہا اور ایک ہی ہو، اور یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچ جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے تک پہنچ جائے، جسے ہم حدیث موقوف کہتے ہیں۔ تو امام شافعی نے دونوں کو شامل کیا ہے، یعنی دونوں کو امام شافعی نے بائنڈنگ مانا ہے، حدیث مرفوع کو بھی اور حدیث موقوف کو بھی۔ ولا تقوم الحجۃ بخبر الخاصہ حتی یجمع امورا، اور دیکھو خبر الخاصہ سے اس وقت تک حجت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جمع ہو جائیں، یعنی خبر الخاصہ اس وقت حجت بنتی ہے جب کچھ کنڈیشنز پوری ہو جائیں۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ وہ اب امام شافعی نے بیان کی، مینا ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان یکون من حدث به ثقۃ فی دینہ، کہ جو خبر الخاصہ کو بیان کر رہا ہے نا وہ اپنے دین میں کیا ہو؟ ثقہ ہو، یعنی جیسے بعد میں محدثین نے کہا کہ جی ثقہ راوی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تصور آہستہ آہستہ پھر ان کی وہ کیا ہوئی ہے، ان کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ جی ایک تکنیکی زبان آہستہ آہستہ وہ ملی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو امام شافعی کے تصورات میں بھی بہت نکھار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح حدیث کی وہ جامع تعریف جو ہمیں اصول حدیث میں محدثین کے ہاں ریفائن فارم میں ملتی ہے، وہ یہاں آپ کو بہت نکھار کے ساتھ امام شافعی کے یہاں مل جاتی ہے۔ تو من حدث بھی ثقۃ فی دین ہی، ایک بات تو یہ ہے کہ جو وہ خبر الخاصہ بیان کر رہا ہے خبر واحد، وہ اپنے دین میں ثقہ ہو، معروفاً بالصدق فی حدیث ہی، دوسرا کیا ہے؟ حدیث بیان کرنے میں سچا ہو، صادق ہو، صادق راوی ہو، ٹھیک ہے، تو جس کو محدثین نے یہ بھی کہا کہ عادل ہو، ٹھیک ہے، عاقلا لما یحدث به، جو بیان کر رہا ہے اس کو سمجھتا بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ممیز راوی ہو۔ ممیز راوی سے مراد یہ ہے کہ مجنون دیوانہ نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ جیسے اگر وہ حدیث نقل کرتا ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی اس کی حدیث قابل قبول ہوگی کہ نہیں۔ تو امام شافعی نے کہا کہ سمجھدار ہو، عاقل ہو، لما یحدث به، جو وہ بیان کر رہا ہے اس کو سمجھتا ہو، عالما بما یحیل معانی الحدیث من اللفظ، ہاں حدیث کے الفاظ سے جو معنی نکلتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، وَأَن يَكُونَ مِمَّن يُؤَدِّي
युअद्दिल हदीस बिहुरूफी कमा समिअ, और ये भी कि उन लोगों में से हो जो हदीस को आगे अदा करे उसके हुरूफ के साथ जैसे उसने सुनी। ला युहद्दिसु बिही अलल माना, हदीस को मानन नकल ना करे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हदीस को उसके अल्फाज के साथ नकल करे, इसका इल्तिजाम करे। यानी जो लफ्ज उसने हदीस के सुने हैं उन अल्फाज को बेआईनी ही नकल करे या इसका एहतिमाम करे। ये नहीं कि हदीस का माना है मैं अपने अल्फाज में नकल कर दूं, ये बात मैं अपने अल्फाज में नकल कर दूं, ये नहीं। यानी हदीस बिल माना नकल ना करे, ठीक है, इसको यूं कहते हैं। लिअन्नहु इज़ा हद्दस बिही अलल माना, क्योंकि अगर उसने वो हदीस बिल माना नकल की है, हदीस बिल माना समझ रहे हैं ना, जी सर। मतलब आप मेरी बात अपने अल्फाज में नकल कर दे, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल की बात अपने अल्फाज में नकल ना करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में नकल करे या सहाबी के अल्फाज में नकल करे, ठीक है, जो सहाबी ने बयान किए। तो सर ये जो अगर उसने, जी, जो अक्सर सर रिवायात का हमारे पास ज़ख़ीरा है वो तो बिलमानी रिवायत नहीं है। हाँ, बिल माना जब हम उसको कहते हैं ना तो एक बहुत अहम बात है, इस नुक्ते को ना बिल्कुल जहन में अच्छी तरीके से बिठा लें। जब हम कहते हैं कि हदीस बिल माना है तो ये बिल माना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लफ्ज सहाबी का है, इससे मुराद ये नहीं है कि लफ्ज रावी का है, ठीक है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकवाल थे वो तो सहाबी ने कोशिश की है एहतिमाम के साथ उसी तरह से आगे नकल करे, कौले रसूल, ठीक है। सुन्नत तीन किस्म की है ना, आप वसल्लम का जो फेल है उसको सहाबी ने अपने अल्फाज में बयान किया। देखिए ऊपर इमाम शाफी ने क्या कहा है, वो अल्लाह के रसूल तक पहुंचे या अल्लाह के रसूल से नीचे तक पहुंचे, सहाबी तक पहुंचे, ठीक है। यानी अगर उसका लफ्ज सहाबी तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर भी वो हदीस है, सहाबी ने उस माने का तहम्मुल किया है। यानी अल्लाह के वसल्लम के फेल को देख के सहाबी ने अपने लफ्ज में अदा किया, अब बाद में आने वाले सहाबी से नीचे वाले जो ताबी हैं या उससे नीचे तबका, वो सहाबी के लफ्ज को बदलने ना दे, ये इमाम शाफी कह रहे हैं, सर लेकिन ठीक है। जो बिलमानी में अगर देखें सहाबा से अगर फर्ज करें बिलमानी समझने में अगर मतलब कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए तो वो तो ज़ाहिर सारी उम्र फिर साथ चलते रहेंगे ना, बेशक बाद में वो अल्फाज हिफज भी करते रहे। असल बात यह है कि यहाँ पे इमाम शाफी जो अहम बात कर रहे हैं ना, वो उस बात को समझने की जरूरत है। इमाम शाफी ये कह रहे हैं कि बात अल्लाह के रसूल से सल्लम तक पहुंच जाए तो फिर भी साबित हो जाती है, बात सहाबी तक पहुंच जाए जबकि सहाबी ये कहे कि मैंने अल्लाह के रसूल से सल्लम को ये करते देखा, भले अल्फाज उसके अपने हैं, जब उसने अल्लाह के रसूल से सल्लम को वो काम करते देखा है, भले अपने अल्फाज में उसने उसको बयान कर दिया, फिर भी उसके वो अल्फाज हमारे लिए हुज्जत है, बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि उसके वो अल्फाज एक कंटेनर बन गए हैं, एक ज़र्फ बन गए हैं फेले रसूल के लिए या रसूल सल्लम की तकरीर के लिए, ठीक है, जो आप सल्लम की साइलेंट असर्शन है उसके लिए सहाबी के वो अल्फाज हमारे लिए कंटेनर बन गए। अब वो लफ्ज जो है, ठीक है, वो जो सहाबी के जो अल्फाज हैं वो बिलमाना रवायत है, लेकिन उसमें देखिए उसमें बात ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने एक बात कही है और सहाबी ने उसको बदल दिया, ऐसा नहीं है। यानी कौले रसूल में तो वो बैनी एहतिमाम करता है सहाबी के अल्लाह के रसूल के अल्फाज आगे नकल हो जाए, फेले रसूल में तो अल्लाह के रसूल की बात है ही नहीं, अल्लाह के रसूल से सलम का फेल है। अब जब हम किसी फेल का मुशाहिदा करते हैं, अगर हम बराह रास्त भी अल्लाह के रसूल से सलम को देखते, हम आपसे सलम के फेल का मुशाहिदा कर रहे होते तो उसमें भी हम असल में वो आपके फेल से जो अखज कर रहे होते उस पर अमल कर रहे होते। इसी तरह से जब हम कुरान पे भी अमल करते हैं तो हम कहते तो यही है कि हम कुरान के नस और टेक्स्ट और लफ्ज में अमल कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर गहराई में जाएं तो हम कुरान के लफ्ज से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, हम अपने फहम पे अमल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो फहमे सहाबी है इसने लफ्ज की सूरत इख्तियार की है, ठीक है, तो वो फहम जो है वो हमारे लिए हुज्जत है, बाइंडिंग है, क्योंकि
الٹیمیٹلی ہم نے بھی فہم پہ عمل کرنا ہے. اگر وہ لفظ رسول بھی ہو، صحابی نے بعینی اس لفظ کے انتقال کا اہتمام کیا ہو، تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنے فہم پہ عمل کرنا ہے. اس لیے تو اس لفظ کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ لفظ بھلے سنت کا ہو، بھلے وہ قرآن کا منقول ہو. جی بہتر سر. بہرحال تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى کہ اگر اس نے حدیث کو بالمعنی بیان کیا، یعنی ہم نچلے والی راوی کی بات کر رہے ہیں، صحابی کی بات نہیں کر رہے، نچلے والے راوی کی بات کر رہے ہیں. نچلے والا راوی جو ہے وہ صحابی کے لفظ کو بعینی ہی نقل کرے گا، اس نے حدیث بالمعنی نقل نہیں کرنی. حدیث بالمعنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر راوی کو جو سمجھ میں آیا اس نے نقل کر دیا. یہ حدیث بالمعنی کا غلط مطلب ہے جو غامدی صاحب کی بھی بعض تحریروں میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث بالمعنی کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں. اس پہ ہم نے نقد کیا اپنے بعض ایپیسوڈز میں. تو حدیث بالمعنی کا مطلب صرف یہی ہے کہ صحابی نے فعل رسول کو یا تقریر رسول کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے. صحابی سے نیچے کوئی بالمعنی نہیں ہوتا، وہاں الفاظ کا اہتمام کیا جاتا ہے. امام شافعی انہی تصورات میں تو نکھار پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بالمعنی نقل نہ کرے. لا يحدث به علی المعنی، وہ حدیث کو بالمعنی بیان نہ کرے. یہ شروط میں سے ہے اس حدیث کے قبول کرنے کی. لأنه اذا حدث به علی المعنی، کیونکہ اگر اس نے حدیث کو بالمعنی نقل کیا، وهو غیر عالم بما يحيل معناه، اور وہ حدیث کے معنی کو سمجھتا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام، تو نامعلوم وہ حلال کو حرام بنا دے گا. وَإِذَا أَدَّاهُ بِحُرُوفِهِ، اور اگر وہ حدیث کو ادا کرے گا اس کے حروف کے ساتھ، یعنی اس نے حروف کو حرف کو جو ہے وہ کیا کیا؟ محفوظ کیا. فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِي إِحَالَةُ الْحَدِيث، تو پھر ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ اس نے حدیث میں کوئی گڑبڑی کی ہے. ٹھیک ہے، اس نے حدیث کے معنی بدل دیے. حافظاً، اسی طرح اسے اچھا حافظ ہونا چاہیے. ہم نے صحیح حدیث کی شرائط میں یہی پڑھا ہے نا، عادل ہو، ثقہ راوی ہو، صادق ہو. ٹھیک ہے، تو امام شافعی نے یہ بھی کہا کہ صاحب تمیز ہو، اور صاحب تمیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عالم ہو، اور عالم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ روایت بالمعنی نہ کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ حافظ ہو. ٹھیک ہے، حفظ بھی اہم شروط میں سے ہے نا. اگر اس کو وہ بیان کرے اپنے حافظے سے تو حافظ اچھا ہو. حافظاً لکتابہ ان حدث من کتابہ، اور اگر کتاب سے بیان کرے تو کتاب کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ حافظ ہو، یعنی کتابت اس کی اچھی ہو، جیسے سنا ہے ویسے لکھنے کا ڈھنگ اس کو آتا ہو. تو حفظ دو قسم کا ہے، آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا. حفظ صدور، سینے میں محفوظ کر لینا، اور حفظ کتاب بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی کوئی راوی جو ہے وہ کتاب میں سن کے محفوظ کر لے تو وہ بھی حافظ ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. اذا شارک اہل الحفظ فی الحدیث وافق حدیثہم، اور اگر وہ جو دوسرے حفاظ ہیں ان کے ساتھ حدیث بیان کرنے میں شریک ہو، یعنی دوسرے حفاظ بھی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو وافق حدیثہم، تو ان کی حدیث کے کیا ہو؟ موافقت کر رہا ہو. تو اب یہ کون سی اصول حدیث کی شرط ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے؟ ہاں، شاذ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ ثقہ راوی کی جو یا اوثق راوی یا ثقات کی جو روایت ہے اس کی مخالفت نہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بریء من ان یکون مدلسا، مدلس راوی نہ ہو، اس سے بری ہو کہ وہ مدلس راوی ہو. مدلس آپ سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو پردہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو تدلیس کرتا ہے، چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پہ ایک شخص سے اس کی ملاقات ہے لیکن اس نے وہ حدیث نہیں سنی، تو اب وہ اس طرح سے انا سے اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جیسے اس نے وہ حدیث سنی ہو. یحدث عمن لقی ما لم یسمع منہ، کہ وہ بیان کرتا ہے اس سے کہ جس کی اس کی ملاقات ہے مگر اس نے اس سے سنا نہیں ہے. اس کی اس سے ملاقات ہے لیکن اس نے اس سے وہ حدیث نہیں سنی، ہو سکتا ہے کوئی اور حدیث سنی ہو، تو وہ ان کر کے بیان کرتا ہے کہ فلاں سے یہ روایت مروی ہے. تو اب یہ سری جھوٹ بھی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، کہ فلاں سے یہ مروی ہے، فلاں نے یہ کہا، آپ کہتے ہیں جی فلاں نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہو سکتا ہے آپ نے اس سے سنی، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو. وَيُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ خِلَافَهُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح وہ اس سے بھی بری ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بیان کرے کہ ثقات جو ہے اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مخالفت ثقات نہ ہو. اور پھر ہم نے کہا کہ جی اس کی حدیث میں جیسے وہ علت نہ ہو. علت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ تدلیس نہ کرے، جس سے اس کی ملاقات ہے اسے اس نے سنا نہیں ہے، اس سے بیان نہ کرے. فَيَكُونُ هَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ، تو یہ تو اس راوی کی شرائط ہیں. پھر جو اس کے اوپر والا جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے اندر بھی یہی شرائط ہونی چاہیے، وہ بھی اسی کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہو. حتی يُنْتَهَى بِالْحَدِيثِ مَوْصُولًا إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حدیث کہاں تک پہنچ جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. او إِلَى مَنِ انْتُهِیَ بِهِ إِلَیْهِ دُونَهُ، یا اس تک پہنچ جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے، یعنی صحابی تک. یہ بہت اہم بحث امام شافعی نے کھولی ہے، صحابی کا یہ جو ذکر کیا ہے نا حدیث موقوف کا، کہ صحابی کس طرح سے، بیسیکلی دیکھیں حدیث تو ہوتی صحابی کی ہے، حدیث بیسیکلی ہے ہی قول صحابی. ٹھیک ہے، صحابی کا وہ قول جس کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے. ٹھیک ہے، حدیث کی تعریف میں آپ یہ پڑھتے ہیں نا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر، یہ تو سنت کی تعریف ہے. حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. اور نسبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ صحابی ہوتا ہے. تو صحابی کی بہت بنیادی اہمیت ہے. حدیث بنتی ہی قول صحابی سے ہے، جب تک صحابی کا قول نہیں ہوگا وہ حدیث ہی نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بحث ہے. اس لیے امام شافعی نے صحابی کو مستر، جیسے قرآن کیسے بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بنے گا نا قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں واسطہ نکال دیں تو وہ کیسے قرآن ثابت ہوگا؟ ثابت ہی نہیں ہوگا. اسی طرح صحابی کا واسطہ نکال دیں تو وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہو سکتی. لأن كل واحد منهم مثبتا لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، کیونکہ جو بھی راوی ہے چین کے اندر جس سے وہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے پھر آگے بیان کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کا کیا کر رہا ہے؟ اس بات کر رہا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو اس کرائٹیریے پہ پورا اترنا چاہیے. فلا یستغنا فی کل واحد منہ اما وصفت، تو جو میں نے یہ صفات بیان کی ہیں اس چین کے اندر، اس سند میں کوئی ایک راوی بھی اس سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. اچھا خیر، بہرحال اب آگے ایک بحث آ رہی ہے، چلیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ لمبی چوڑی بحث ہے کہ امام شافعی سے وہ بندہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ خبر واحد میں اور شہادت میں کیا فرق ہے، گواہی میں اور خبر واحد میں کیا فرق ہے. یعنی گواہی میں یا شہادت میں تو آپ دو بندوں کی شرط لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض مسائل میں تو آپ یہ کہتے ہیں نا دو بندوں کی گواہی ہونی چاہیے، واشہدوا ذوی عدل منکم، جیسے قرآن نے کہا دو عادل ہوں کم از کم. اسی طرح بعض جگہوں پہ تو چار کی گواہی قرآن نے کہی ہے، جیسے زنا کے کیسز میں. تو اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہادت میں بھی ایک جو ہے وہ جرم کے اوپر سزا ثابت ہو رہی ہے، وہاں تو آپ کم از کم دو کی گواہی کی بات کرتے ہیں، چار کی گواہی کی بات کرتے ہیں، تو خبر واحد میں آپ کم از کم دو چار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ خبر واحد میں وہ کرائٹیریا کیوں نیچے لے آتے ہیں؟ اچھا، بعض صورتوں میں خبر واحد میں کرائٹیریا جو ہے امام شافعی نے کہا ہے کہ ہم شہادت کے کرائٹیریا سے بڑھا دیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ہم خبر واحد میں کرائٹیریا شہادت کے کرائٹیریا سے کم کر دیتے ہیں. تو اس کو امام شافعی نے آگے جو ہے وہ اپنا استدلال جو ہے وہ فراہم کیا. سر یہ خیر بہرحال جی سر ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے. جی سر ایک سوال یہ ہے کہ اگر صحابی کے بغیر حدیث نہیں تو پھر مرسل حدیث کو کہاں پلیس کریں گے؟ دیکھیے بات وہی ہے نا کہ مرسل حدیث کی حجیت کی میجورٹی تو قائل نہیں ہے نا، میجورٹی تو اس کی مرسل حدیث کی حجیت کی قائل نہیں ہے. امام شافعی نے بھی جب اس کو قبول کیا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، کہ ان قرائن اور کنڈیشنز کی وجہ سے یہ زور پیدا ہو جائے
یہ ہمیں ایک حسن زن پیدا ہو جائے یا ہمیں یہ ایک سپورٹ مل جائے کہ شاید غالب گمان یہی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے. ٹھیک ہے, وہ کنڈیشن شرائط بھی اسی لیے لگائی گئی. جی ٹھیک. خیر بہرحال آگے ہم چلتے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں, یہ خبر واحد اور شہادت میں جو ایک بحث ہے تقسیم کی, وہ امام شافعی نے جو ہے وہ بیان کی ہے. اچھا, نیکسٹ ہماری جو بحث ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الحجہ فی تثبیت خبر الواحد. کہ خبر واحد جو ہے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے, یعنی خبر واحد ایک دلیل ہے. خبر واحد جو ہے وہ ایک دلیل ہے جس کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے. اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خبر واحد ایک دلیل ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ خبر واحد ایک دلیل ہے, اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اذْكُرِ الْحُجَّةَ فِي تَثْبِيتِ خَبْرِ الْوَاحِدِ بِنَصِّ خَبَرٍ أَوْ دِلَالَةٍ فِيهِ أَوْ إِجْمَاعٍ. تو اگر قائل یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ خبر واحد حجت ہے, اس کی دلیل آپ یا تو خبر کی نص سے دیں, ٹھیک ہے, یعنی خبر بالکل کلیئر خبر, اس سے ہمیں پتہ چلے کہ خبر واحد دلیل ہے, او دلالتن فی, یا خبر واحد کے معنی سے ہمیں پتہ چل جائے, اس میں کوئی دلالت ہو, او اجماع, یا چلے اجماع سے کوئی دلیل دے دیں. فقلت له, تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے اسے قائل کو یہ بات کہی, اخبرنا سفیان ان عبد الملک ابن عمیر ان عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود ان ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نظر اللہ عبدا, اللہ کے رسول نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو, خوش رکھے اس بندے کو, سرسبز و شاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو, سمع مقالتی, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس نے میری بات سنی اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات, فحافظہ, اور اس نے اللہ کے رسول کی بات کو کیا کیا, محفوظ کر لیا. اب یہ کہتے ہیں جی کہاں ہے کہ اللہ کے رسول وسلم نے کہا ہو یا موٹیویٹ کیا ہو کہ میری باتوں کو محفوظ کرے؟ تو یہ یہاں پہ موجود ہے. اللہ کے رسول خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ بندہ, دعا دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, موٹیویٹ کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں, تشویق دلا رہے ہیں اس بات پہ کہ میری باتوں کو کیا کرو, حفظ کر لو, یاد کر لو. صرف حفظ نہیں کیا بلکہ اس نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا. جیسے آپ اپنے برتن میں کوئی چیز سنبھال کے رکھ لیتے ہیں نا, یاد کیا اور پھر اس کو یاد رکھا, ٹھیک ہے, یاد کر کے بلا نہیں دیا, پھر اس کو یاد رکھا, یعنی اپنے میموری کا, اپنے حافظے کا حصہ بنا لیا. وَأَدَّاهَا, اور پھر اس کو آگے ادا کر دیا, اگلی نسل تک اس کو پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری باتوں کی حفاظت کرنا, ان کو یاد کرنا, ان کو یاد رکھنا, ان کو آگے پہنچانا. فرب حامل فقہ غیر فقیہ, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ سمجھدار زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک آدمی کے پاس کوئی فقاہت والی بات تو ہے, ٹھیک ہے, جیسے ایک آدمی کے پاس کوئی فقاہت والی بات ہے, جیسے حامل فقہ ہے, وہ اس نے ایک ایسی بات یاد کر رکھی ہے جس کے اندر گہرے نقطے ہیں, فقاہت ہے, سمجھداری ہے, لیکن وہ بندہ خود فقیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فقہ والی بات کا کیا ہے, ایک میڈیم بن جاتا ہے, ایک کنٹینر بن جاتا ہے اس فقہ والی بات کو آگے منتقل کرنے کا. اور اسی طرح غرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ, اور بعض اوقات ایک آدمی اس کے پاس فقہ والی باتیں ہیں, یعنی دانائی والی باتیں ہیں, لیکن خود وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا, وہ آگے پہنچا دیتا ہے اس شخص کو جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے, جو اس سے کوئی دانائی والی باتیں نکال سکتا ہے. یعنی ایک مخبر, ایک محدث, یا ایک خبر دینے والا, ایک سکہ راوی, وہ فقیہ نہیں ہوتا بعض اوقات, لیکن وہ خبر ایک فقیہ تک پہنچا دیتا ہے, تو وہ فقیہ اس سے وہ احکامات اخذ کر لیتا ہے جو اس خبر کے اندر موجود ہوتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ میری اخبار کو کیا کرو، آگے لوگوں تک پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر جو حکمت کے خزانے ہیں سمجھ میں نہ آئے جو تم سن رہے ہو، لیکن بعد میں آنے والے کیا کریں، اس میں سے حکمت کے خزانے نکال رہے ہیں. کیونکہ ہر وقت اللہ کے رسول کے چاروں طرف فقہا صحابہ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بعض صحابہ ایسے تھے جو کہ جن کے اندر حدیث کو روایت کرنے کا غلبہ تھا، یعنی وہ اچھے حفاظ تھے، اور بعض ایسے تھے جو فقہا تھے. تو بہرحال یہ کیٹیگری ہر طرح سے انسانوں میں موجود ہے، صحابہ میں بھی تھی. تو امام شافعی نے اس سے جو ہے وہ دلیل پکڑی ہے اس بات کے اوپر. امام شافعی یہ کہتے ہیں فلما نادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی استماع مقالتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات مستحب ہے، اس کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے تمہیں کہ اللہ کے وسلم کی بات غور سے سنو. ٹھیک ہے، وحفظھا، اس کو محفوظ کرو، وادائھا، اس کو آگے پہنچاؤ، عمران یؤدیھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا کیا ہے، ایک بندے کے لیے پسند کیا ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. والامر واحد، اور بندہ کیا ہے، وہ اکیلا ہی ہے. نظر اللہ عبدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کوئی ایک بندہ اگر یہ کام کرے. ٹھیک ہے، دل علی انہ لا یامر، تو یہ روایت یہ دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، مگر کس بات کا، اس بات کا ان یؤدى عنه الا ما تقوم به الحجۃ علی من ادى الیہ، کہ اللہ کے رسول کی طرف سے وہی بات آگے پہنچائی جائے کہ جس سے حجت قائم ہوتی ہو اس شخص پہ جس تک وہ بات پہنچائی جا رہی ہو. لأنه انما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سنے گا تو اس میں حلال کا بھی تذکرہ ہوگا، اس میں حرام کا بھی تذکرہ ہوگا جس سے بچنا چاہیے، کسی حد کا ذکر ہوگا جو کسی جرم کے اوپر قائم کی جائے. ومال یؤخذ ویؤتى، یا کوئی مال جو ہے لیا جا سکتا ہے جیسے زکوٰۃ کا مال، یا کوئی مال کسی کو دیا جا سکتا ہے. ونصیحۃ فی دین و دنیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تو حلال و حرام بھی ہوگا، حدود و تعزیرات بھی ہوں گی، اس سے جو ہے وہ کسی کا مالی حق یا مالی فرض بھی ثابت ہو رہا ہوگا، سب کچھ اس میں ہوگا. تو گویا کہ اللہ کے وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ اگلے تک پہنچا دو، ٹھیک ہے، تو اللہ کے وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سن کے اگلے تک پہنچا دو، تو ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نقطے ہوں گے گہرے جو اگلا نکال لے گا، تو گویا ان نقطوں سے بھی حجت قائم ہوتی ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگلے تک پہنچاؤ، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ کہتے. تو گویا اگر کسی فقیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کوئی بات نکالی ہے، کوئی گہری سوجھ بوجھ نکالی ہے، تو وہ بھی حجت ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے اس کا ظاہر معنی حجت ہے، یہ بات سمجھیں، یہ گہرا نقطہ امام شافعی نے بیان کیا. ایک تو روایت کا ظاہر معنی حجت ہے. امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے میں یہ بھی ثابت کر رہا ہوں کہ فقیہ نے اگر اس روایت سے گہرا نقطہ نکالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق وہ بھی حجت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگلے تک پہنچاؤ، شاید اگلا کو گہرا نقطہ نکال لے. ودل علی انه قد يحمل الفقه غیر فقیہ، اور حدیث میں اس بات پہ بھی دلالت ہے کہ بعض اوقات جو ہے ایک بندہ فقیہ نہیں ہوتا لیکن وہ حامل فقہ ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس ایسی بات ہوتی ہے کہ جس میں فقاہت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث یکون له حافظا، وہ اس کا حافظ تو ہوتا ہے، ولا یکون فی فقیہ، لیکن وہ اس کا فقیہ نہیں ہوتا اس بات کا. ٹھیک ہے، وامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلزوء جماعت المسلمین مما یحتج به فی ان اجماع المسلمین انشاءاللہ لازم. حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، تو امام شافعی نے کہا کہ اس سے اجماع کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. خیر اجماع پہ آگے علیحدہ سے بات آ رہی ہے امام شافعی. اچھا جی، امام شافعی مزید یہ کہتے ہیں اخبرنا سفیان قال اخبرنی سالم ابو النضر انه سمع عبید اللہ ابن ابی رافع یخبر عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں سے کسی ایک کو اپنے تکیے کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے نہ دیکھوں. یاتی الامر من امری،
کہ اس کے پاس میرا حکم آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آتی ہے، مما نہیت عنہ، کہ میں نے ایک چیز سے روک دیا، ٹھیک ہے، او امرت بھی، یا میں نے ایک چیز کا حکم دیا، اور وہ کیا کہتا ہے، لا ندری، ہمیں تو نہیں پتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، بھائی ہمیں تو جو کتاب اللہ میں ملا ہم تو بس اس کی پیروی کریں گے، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا شخص مت بن جانا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم اہل قرآن کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ وفی هذا تثبیت الخبر عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خبر ہے وہ کیا ہے، وہ حجت ہے، وَإِعْلَامُهُمْ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُمْ، اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ بھائی میری طرف سے خبر پہنچ جائے تو تمہارے لیے اس کو ماننا لازم ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدُوا لَهُ نَصَّ حُکْمٍ فِي کتاب اللہ، اور اس خبر میں بھلے وہ حکم ہو جو تمہیں کتاب اللہ میں نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، یعنی اس خبر میں وہ حکم ہو جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، پھر بھی تمہارے لیے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ شخص کیا کہتا ہے کہ جو کتاب اللہ میں ہے میرے لیے وہ کافی ہے، تو گویا خبر سے اس کو جو حکم مل رہا ہے وہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، یعنی یہ فقاہت کی باتیں امام شافعی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک حکم جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ اس کو میری حدیث میں ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے اور حدیث میں ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا شخص نہ بن جانا، تو گویا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کو میری خبر سے اگر ایسا حکم ملتا ہے جو کتاب اللہ میں نہیں بھی ہے تو وہ اس کے لیے ماننا کیا ہے، لازم ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے ایک اور حدیث بیان کی ہے کہ اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان رجلا قبل امراته وهو صائم، ایک آدمی نے اللہ کے وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو بوسہ دیا روزے کی حالت میں، فوجد من ذلك وجدا شديدا، تو اب اسے اس پہ بہت پشیمانی ہوئی، فارسل امراته تسأل عن ذلك، تو اس نے کیا کیا، اپنی بیوی کو جو ہے وہ بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا کیسا ہے، اور مجھ سے یہ ہو گیا ہے، مطلب اس نے سمجھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فدخلت علی ام سلمہ، تو وہ اس کی شخص کی جو بیوی تھی وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئی، ام المومنین کے پاس، فاخبرتها، تو بیوی نے جو ہے حضرت ام سلمہ کو خبر دی، فقالت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل، اللہ کے وسلم بھی اپنی بیوی کو بوسہ دے لیتے ہیں روزے کی حالت میں، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مطلب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے شوہر کو، وهو صائم، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول روزے کی حالت میں ایسا کر لیتے ہیں۔ فرجعت المرأة الى زوجها فاخبرته، تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ حضرت ام سلمہ سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا پریشانی کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فعل موجود ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فزاد ذلك شرا، لیکن اس آدمی کا شر کیا ہو گیا، بڑھ گیا۔ وقال لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آگے سے اپنی بیوی کو کہا ہم تو اللہ کے رسول کی طرح نہیں ہیں، یحل اللہ لرسولی ما یشاء، اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کے لیے جو چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے لیے تو بوسہ لینا حلال ہے تو گویا میرے لیے حلال نہیں، مطلب اس نے اپنے آپ کو یہ تعویل کر دی۔ فرجعت المرأة، اب وہ عورت پھر جو ہے وہ واپس آئی اس کی بیوی حضرت ام سلمہ کے پاس، فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندها، تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بال هذه المرأة، یہ اس عورت کا کیا مسئلہ ہے، مطلب کیوں آئی ہے، پہلے بھی آئی تھی اب بھی آئی ہے۔ فاخبرت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول کو بتایا، ساری خبر دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اخبرتیها انی افعل ذلك، تو اللہ کے رسول نے حضرت ام سلمہ سے کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ نے کیا اس عورت کو نہیں بتایا کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ فقالت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے کہا قد اخبرتها، میں نے تو اسے یہ بتایا تھا۔ فذهبت الى زوجها، یہ اپنے جب شوہر کے پاس گئی ہے، فاخبرته، تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا، فزاد ذلك شرا، لیکن یہ بات سن کے جو ہے وہ اس کے شر میں اضافہ ہو گیا، اور اس نے آگے سے یہ جواب دیا اپنی بیوی کو لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے رسول کی طرح نہیں ہیں، یحل اللہ لرسولی ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے جو چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے۔ غاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، ثم قال، پھر کہا واللہ انی لاتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، متقی ہوں،
ولا اعلمکم بحدودہ، اور اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں میں سب سے زیادہ ان کو جاننے والا ہوں. تو جب میں سب سے زیادہ متقی ہو کہ یہ کام اگر کر رہا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی حدود کو جاننے والا ہو کہ یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں تعویلیں کر رہا ہے، وہ میرے فعل کو کیوں نہیں قبول کر رہا، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے کیوں ایسا تقوی چڑھا ہوا ہے کہ وہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویل پہ جو ہے وہ آمادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ میرا فعل اس تک پہنچا ہے اور وہ میرے فعل کو قبول نہیں کر رہا اور مجھ سے زیادہ متقی بننے کے چکر میں یا اس کی ایسی تعویل کر رہا ہے جو تعویل اسے نہیں کرنی چاہیے. اچھا، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم جو استدلال کر رہے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ذکر قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں، اللہ اخبرتیھا انی افعل ذلک، کہ اے ام سلمہ کیا آپ نے اس عورت کو خبر نہیں دی کہ میں ایسا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب امام شافعی اس سے ایک تو یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ عورت کی خبر بھی حجت ہے، عورت کی خبر واحد بھی کیا ہے، حجت ہے. یعنی جیسے گواہی میں تو فرق کیا جاتا ہے نا مرد اور عورت کا، تو خبر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی خبر برابر ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ کہ جو آپ نے کہا کہ ام سلمہ سے کہ رضی اللہ عنہا کہ آپ نے اس عورت کو خبر نہیں دی کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں، دلالت، اس میں دلالت ہے علی ان خبر ام سلمہ عنہ مما یجوز قبولہ، کہ حضرت ام سلمہ کی جو خبر تھی یہ ایسی خبر تھی جس کا قبول کرنا بنتا تھا. لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے نہیں کہہ سکتے، ان کو حکم نہیں دے سکتے سوائے اس خبر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی جا رہی ہے، اور وہ حجت، وہ خبر حجت بن رہی ہے اس شخص کے لیے جس تک وہ خبر پہنچ رہی ہے. وہکذا خبر امراتی ان کانت من اہل الصدق عنده، اسی طرح وہ جو بیوی تھی اس شخص کی، اس کی خبر حجت تھی اس کے شوہر کے لیے. اب دیکھیں نا، واسطے تو یہاں درمیان میں ہی پڑ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حضرت ام سلمہ کے لیے حجت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خبر آگے اس شخص کی بیوی کے لیے حجت، اور اس بیوی کی خبر اپنے شوہر کے لیے حجت. ٹھیک ہے، تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ ہر اتنے واسطوں کے باوجود کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا، اسے دو واسطوں سے خبر ملی ہے، اس کے باوجود اس کے لیے وہ حجت تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول یہ بات کر رہے ہیں. چلیں جی، ہمارا ٹائم ابھی کتنا رہتا ہے؟ کب تک ہے آپ کی یہ کلاس؟ 40 تک ہے یا 30 منٹ تک ہے؟ 40 تک ہے. پھر ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال بینما الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، کے لوگ مسجد قباء میں تھے صبح کی نماز میں، اذ اتاہم آت، جب آیا ان کے پاس آنے والا، اور اس نے کیا کہا، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ قرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. کیا؟ وقد امر ان یستقبل القبلۃ فاستقبلوها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، بیت اللہ کو قبلہ بنا لیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، مسجد قباء والوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا. یعنی ابھی تک آپ کو معلوم ہے نا، مطلب وہ پس منظر تو 16.5 مہینے تک جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو صبح کی نماز میں تھے مسجد قباء والے، جب ایک بندہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں. وکانت وجوہ الی الشام، حالانکہ ان کا رخ کس طرف تھا، بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف. فاستداروا الی الکعبہ، تو وہ بیت اللہ کی طرف پھر گیا نماز میں. واہل قباء اہل سابقہ من الانصار وفقہ، اچھا اہل قباء کون تھے؟ یہ انصار میں سے تھے، السابقون الاولون میں سے تھے، اور فقہاء صحابہ میں سے تھے. وقد كانوا على قبلة فرض اللہ علیہم استقبالها، اچھا وہ ایک ایسے قبلے پہ تھے کہ جس قبلے پہ ہونا ان کے لیے کیا تھا، لازم تھا. یعنی بیت المقدس پہ نمازیں پڑھ رہے تھے 16.5 مہینے سے، ان کو پتا تھا، سب کو پتا تھا بیت المقدس قبلہ ہے. اب یہ سابقون الاولون میں سے بھی ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے بھی ہیں. انہیں ایک عامی آ کے یہ بات کہتا ہے، ایک عامی آ کے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور یہ سارے السابقون الاولون، یہ سارے فقہا صحابہ اس ایک عامی کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے ایک چیز جو قطعی طور پہ ثابت ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، 16.5 ماہ سے اس کی طرف رخ کرتے چلے آ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، وہ اس قطعی بات سے پھر جاتے ہیں ایک آدمی کی خبر واحد کی وجہ سے۔ یہ امام شافعی استدلال قائم کر رہے ہیں کہ خبر خاصہ جو ہے وہ اس کی یہ قوت ہے۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَدَعُوا فَرَضَ اللَّهِ فِي الْقِبْلَةِ إِلَّا بِمَا تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، کہ اللہ نے جو قبلہ ان کے لیے فرض قرار دیا تھا یعنی بیت المقدس، اس سے پھرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا مگر ایک ایسی دلیل کے ساتھ جس دلیل کے ساتھ اس فرض سے پھرنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا۔ اچھا وَلَمْ يَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وہ اللہ کے رسول سے ملے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَسْمَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تحویل القبلہ، قبلہ تبدیل ہو گیا، اس حوالے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بات نہیں سنی۔ فَيَكُونُونَ مُسْتَقْبِلِينَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ سِمَاعًا مِّن رَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کیا انہوں نے، وہ ایک قبلہ رخ تھے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے، اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ یہ سب کام کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس ایک خبر آتی ہے، خبر واحد، ولا بخبر عامہ، یہ خبر عامہ بھی نہیں ہے، نقل الکافہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وانتقلوا بخبر واحد، یہ خبر واحد ہے کہ جس سے وہ ایک ایسی چیز سے پھر گئے جو خبر عامہ سے ثابت تھی، سمجھ رہے ہیں بات، خبر واحد سے وہ ایک ایسی چیز سے پھر گئے جو نقل الکافہ سے، خبر عامہ سے ثابت تھی، جو نص قطعی سے ثابت تھی، قرآن سے ثابت تھی۔ اذا کان من اہل الصدق، جی پھر سوال یہ ہے کہ وہ سب نماز میں تھے اور ابھی ہم نے کافی ساری شرائط دیکھی، تو انہوں نے ظاہرہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بندہ شاید کون ہے، یہ حافظ بھی ہے، یہ یاد رکھنے والا بھی نہیں ہے، تو گویا کیا مطلب کوئی بندہ آ کے ہم سے کہے گا آج تو ہم جو شرائط ہیں، کیونکہ ان جو یہ واقعہ ہوا ان لوگوں نے تو وہ شرائط بھی نہیں دیکھی، نہیں شرائط دیکھیے، یہ اگلا جملہ تبدیل کر دیا، تو بظاہر تو اسے لگتا ہے کہ وہ شرائط بھی اتنا ضروری نہیں ہے۔ نہیں یہ بات نہیں، امام شافعی نے ان تمام شرائط کو جمع کر دیا ہے ایک چیز میں، ٹھیک ہے۔ وہ چیز کیا ہے جس کو امام شافعی بار بار بیان کرتے ہیں الرسالہ میں، اور یہی اصل میں مغز ہے ان شرائط کا۔ وہ جملہ امام شافعی کا آگے ہے کہ وَانْتَقَلُوا بِخَبَرِ وَاحِدٍ، کہ وہ خبر واحد سے اپنے قبلہ سے پھر گئے، اذا کان عندهم من اہل الصدق، کیونکہ جو خبر دینے والا تھا وہ ان کے نزدیک سچا تھا، وہ اتنا جانتے تھے کہ وہ صادق ہے، وہ اس کو صادق سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر خبر دینے والا آپ کے نزدیک سچا ہو، اہل صدق میں سے ہو، تو آپ کے لیے اس کی خبر کو ماننا لازم ہے۔ سر ایک سوال، تو وہ جی ضرور کے حوالے سے جتنے یہ ایگزامپل تھی جہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات کے اندر ہی موجود تھی، اور اس ٹائم پہ خبر کو کنفرم کرنا بڑا آسان تھا، کوئی اس طرح کی جھوٹی خبر کسی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہنا بہت ہی مشکل ہے، اور اس لیے بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے اس حوالے سے بات کی تو یقیناً وہ سچی بات ہوگی، کیونکہ وہ جھوٹ تو فوراً ہی پکڑا جائے گا۔ بعد میں ہم صحابہ کے یا خلفائے راشدین کے دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی خبر لاتا تھا، جیسے حضرت عمر کا واقعہ میں نے جیسے پڑھا کہیں پہ کہ ان کے پاس جب کوئی خبر ایک صحابی ایون لے کے آتے تھے، حضرت ابو ہریرہ خبر لے کے آئے تو حضرت عمر نے ان سے گواہی مانگی اس کے اوپر کہ آپ گواہی لائیں، تو اس میں تو خبر واحد پہ انہوں نے دوبارہ مطلب خلفائے راشدین تو سوال اٹھاتے تھے خبر واحد کی حجیت کے اوپر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام شافعی کے زمانے میں اس کا امکان تھا، لیکن امام شافعی آگے یہ بات کھل کے کر رہے ہیں، آگے بحث آ رہی ہے، بڑے واضح کلیئر امام شافعی کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ امکان تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس امکان پہ عمل کتنوں نے کیا، ٹھیک ہے، یعنی کسی نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق نہیں کی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر امام شافعی نے کہا کہ یہ کہنا ہے کہ یہ امکان سب کے لیے برابر طور موجود تھا تو یہ مبالغہ ہو جائے گا،
یہ امکان اہل مدینہ کے لیے تو تھا، لیکن اگر ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل یمن میں جا رہے ہیں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے، اور وہاں اللہ کے رسول وسلم کی طرف سے جو بات پہنچا رہے ہیں وہ سب اس خبر واحد کو مان رہے ہیں، تو ان میں سے اہل یمن میں سے ہر شخص کے لیے یہ امکان نہیں تھا کہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا مدینہ میں اور تصدیق کرتا۔ امام شافعی نے دو مقدمات قائم کیے، ایک یہ کہ امکان تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی ایک شاہد بھی نہیں ملتا کہ بیسیوں یا سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا اور کسی ایک کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تصدیق کر لوں، کسی نے جا کے تصدیق نہیں کی۔ تو یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ اس تصدیق کی ضرورت نہیں تھی شرعی طور پہ۔ دوسری بات جو ہے امام شافعی نے یہ کہی ہے کہ برابر طور پہ ہر شخص کے لیے امکان نہیں تھا، وہ باتیں آگے آ رہی ہیں، مختلف جو واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں نا کہ فلاں قبیلے میں اللہ کے رسول نے بھیجا کہ رجم کی حد قائم کر کے آؤ، اب جس کے اوپر رجم کی حد قائم کرنی تھی اس پہ تو حد قائم کرنے جا رہے ہیں، تو اس بیچاری کے لیے کہاں سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا تھا کہ جی یہ دین میں یہ حد میرے لیے ثابت ہے، اس نے تو جا کے تصدیق ہی نہیں کی، اس نے تو اس حد کے قائم ہونے کے بعد اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ دوسری وہ جو بات ہے نا خلفائے راشدین والی، خلفائے راشدین والی بات جو ہے نا اس کو بھی میرے خیال میں صحیح طرح سے اس کو پیش نہیں کیا جاتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی مثالیں بیان کی جاتی ہیں ان مثالوں میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک گواہی مانگی گئی، ٹھیک ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ 4 بندے لے کے آؤ، 10 بندے لے کے آؤ۔ مثالوں میں زیادہ سے زیادہ یہی ملتا ہے کہ کہا گیا کہ بھائی اپنی سپورٹ میں ایک بندہ لے کے آؤ۔ اچھا، اگر سپورٹ میں ایک بندہ اور لے آتا ہے تو پھر بھی وہ خبر واحد ہی ہے۔ خبر واحد کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کو 2 بیان کریں یا جس کو 3 بیان کریں تو پھر بھی وہ خبر واحد ہی رہتی ہے، مطلب تکنیکی اعتبار سے۔ تو اس لیے اگر خلفائے راشدین نے دوسرا بندہ مانگ بھی لیا ہے، بعض خلفائے راشدین نے، اگر ہم اس کو مطلب مان لیں، فی الحال اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر بھی وہ خبر واحد سے وہ چیز باہر نہیں نکلتی۔ مزید یہ ہے کہ ہم اس کو علیحدہ سے ہم اس کو انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے درایت کے موضوع میں، کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ویسے اس کو مولانا تقی امینی صاحب نے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس کو اٹھایا، پھر اس کے اوپر مولانا عمار خان ناصر صاحب نے لکھا، پھر اس کے اوپر ہمارے جو استاد سے ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب، ان کا پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، یعنی استدراکات صحابہ۔ صحابہ نے یہ جو بعض صحابہ نے، ساروں نے نہیں، بعض صحابہ نے یہ جو کہا ہے کہ ہم اس خبر کو نہیں مانتے، کسی کو کہا کہ تم دلیل لے کے آؤ، تو یہ اس سارے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو انشاءاللہ سے اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے کسی وقت میں، کیونکہ وہ اصول حدیث کا موضوع بن جاتا ہے۔ فی الحال تو ہم امام شافعی کا، اصل میں ہم امام شافعی کا مقدمہ سمجھ لیں کہ امام شافعی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی اجازت تو ایک سوال کی سر؟ جی ضرور۔ سر وہ اکثر محدثین یا اصول حدیث میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی روایت ہوتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سند میں سارے کے سارے راوی ثقہ ہوں یا عادل ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ درایتاً جو بات کی جا رہی ہے کیا وہ بھی دیگر جو اصول قواعد اس کے تحت ہے یا نہیں ہے۔ تو وہاں پر جب وہ یعنی کہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ، اور اس طرح کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ان کو نقل کرنے والے راوی اول تاخیر سارے عادل بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، لیکن درایتاً جو بات انہوں نے کوٹ کی ہے اس کے اندر جو مسائل موجود ہے، تو اس میں بھی یعنی کہ وہ بے شک خبر واحد ہو، لیکن وہاں پر بھی جا کر جو وہ اس کا انتباہ کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ درایتاً واقعتاً یہ دیگر قواعد کے تحت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک درایت کا مفہوم وہ ہے جو محدثین کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، محدثین نے درایت کو استعمال کیا۔ ایک وہ ہے جو ہمارے ہاں مطلب نئے لوگوں کے ہاں ہے، میں نے کہا جیسے مولانا تقی امینی صاحب نے اس پہ کتاب لکھی تھی نقد حدیث کا درایتی معیار، تو ہمارے ہاں اہل حدیث طبقے میں ان کو متجددین کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ ان کو کہیں ماڈرنسٹ کہیں یا نہ کہیں، یہ ٹائٹل دیں یا نہ دیں، لیکن جو روایت پسند طبقے کا یا محدثین کا تصور درایت ہے وہ یہ ہے کہ محدثین نے
सनदन भी हदीस की तहकीक की है, मतनन भी उसकी तहकीक की है, रिवायतन भी की है, दिरायतन भी तहकीक की है। तो हदीस की यानी सही हदीस के जो 5 उसूल हैं उनमें से पहले 3 जो उसूल हैं उनका ताल्लुक रिवायत हदीस से है, ठीक है, यानी रावी आदिल हो, जाबित हो, सनद मुत्तसिल हो। बाकी जो दो उसूल हैं कि सिका जो है वो सिकात या औसत की मुखालफत ना करे या रिवायत में कोई इल्लत ना हो, इन दो का ताल्लुक सनद से भी है क्योंकि इल्लत सनद में भी होती है, और इन दो उसूलों का ताल्लुक मतन से भी है। यानी मुहद्दिसीन ने सनद की जांच पड़ताल के बाद मतन को भी खंगाला है कि मतन में तो कुछ ऐसी चीज नहीं आ गई, सनद तो सही है, सारे सिका रावी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या मतन में तो कोई चीज ऐसी नहीं आ गई। तो अगर सनद बिल्कुल सही हो, सिका आगे सिका से रवायत कर रहा हो, इसके बावजूद मुहद्दिसीन कह देते हैं कि ये हदीस मालूल है, इसके मतन में इल्लत है। ये मालूल होने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये कहना कि मुहद्दिसीन ने मतन की तहकीक नहीं की, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी बात हो जाएगी। और इल्लत की फिर आगे 50 किस्में, ये तो हमारे लिए एक लफ्ज इल्लत है ना, इल्लत की आगे 50 किस्में है, जिसे वो खुफिया इल्लत कहते हैं, सनद में भी होती है, मतन में भी होती है, ठीक है। तो वो दिरायतन भी उन्होंने हदीस का जायजा लिया, तो उनके यहाँ ये बात दुरुस्त है कि एक हदीस सनदन सही होती है लेकिन मतनन वो कहते हैं ये मालूल है, ठीक है। मालूल का मतलब यही है कि वो ज़ईफ होती है। चले जी, बहरहाल अब हम उस हदीस की तरफ चले गए हैं, अभी हमारा वो मौजू नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इस बात को जारी रखते हैं कि खबर वाहिद की हुज्जियत के हवाले से इमाम शाफी का जो मौक़िफ़ है वो हम ज़रा हमारे सामने आ जाए। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम।